अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। साबिक रुकने कौमी असेंबली अली रजा आब्दी को आज आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ट्विटर पर आबदी फैक्टर के नाम से मुतहरिक अली रजा आब्दी खबरों के मुताबिक इन दिनों मुत्तहिदा के बिखरे हुए धड़ों को यकजा करने के लिए कोशां थे, लेकिन उन्हें मोहलत न मिल सकी और वो जालिमों की अंधी गोलियों का गुज़श्ता रात निशाना बन गए। कराची में सियासी सरगर्मियों पर हमलों का ये कोई पहला वाकया नहीं है। रवा माह 8 दिसंबर को गुलिस्तान जौहर में MQM पाकिस्तान के मिलाद पर बम हमला किया गया। फिर 22 दिसंबर को PSP के दफ्तर पर भी फायरिंग की गई, जिससे 2 अफराद जान बहक हो गए। शहर कायद की फजा फिर से सोगवार होने लगी है। इसी हवाले से हमारा पहला सवाल है रिपोर्ट कार्ड का, और सवाल कुछ इस तरह से है। कराची में एक बार फिर सर उठाने लगे। MQM के रहनुमा अली रजा आब्दी कातलाना हमले में जान बहक। शहर में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? ओपन ऑप्शंस हैं इस पर आपके पास, और इस मामले पर सबसे पहले हम चलेंगे मजहर अब्बास साहब की तरफ। मजहर साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो अली रज़ा आब्दी का मर्डर ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत भी है, अफसोस भी है। न सिर्फ ये कि वो साबिक़ MNA थे, बल्कि बहुत ही मुतहर्रिक MNAs अपने ज़माने में रहे और मुतहर्रिक लीडर थे। देखिए, दो चीज़ें हम कही जाती हैं, और माजी में लैटिन अमेरिका में ये बात ख़ास तौर पे की जाती थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा जानते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप मुश्किल में हैं। और ये चीज़ें बहुत से उसमें, अभी आपने खुद ही कहा कि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, बहुत वो थे, लेकिन जो पिछले 6 हफ्ते में यहाँ की डायनामिक्स तब्दील हुई हैं। एक मरतबा फिर एक नई दहशतगर्दी की लहर नज़र आती है हमें, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट की सूरत में हो, चाइनीज़ कॉन्सुलेट में अटैक की सूरत में हो, एक के बाद एक मर्डर की सूरत में हो। और पिछले 3 दिन में जो 2 ख़ास तौर पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर लगते हैं, जो PSP के कैंप ऑफिस में हुआ और अली रज़ा आब्दी का, और उसके बीच में एक नया एंगल आया है अब सामने, जिसमें एक नया सवाल उठता है कि किस तरीके से गन कल्चर कराची के अंदर ख़ास तौर पे फ़रोग पाता है। यानी एक ही बंदूक है, एक ही गन है, जिससे एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी का मर्डर हुआ लियाकताबाद में। वही लियाकताबाद में एक और जो PSP के कैंप पे फायरिंग हुई है, उसमें भी जो लड़का मारा गया है उसका ताल्लुक भी लियाकताबाद से है, और एक जो पहले मर्डर में लड़का फरार है उसका ताल्लुक भी लियाकताबाद से, और वही गन इस्तेमाल हुई है अली रज़ा आब्दी के मर्डर में भी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन ज़रा दूसरी तरफ आपने जिम्मेदारी की बात की, अब दूसरी तरफ देखें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी साहब कराची आए हैं। वो गवर्नर हाउस में उन्होंने जो है मीटिंग भी की है, मुलाकात भी की है, लेकिन वज़ीर आला सिंध से जाके नहीं मिले, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोविंस के। यानी ये एक, और उसमें जो अभी जो मैं बयान उनका पढ़ रहा था कि जी अगर आते वज़ीर आला सिंध तो और अच्छा होता, लेकिन उनकी टीम मौजूद थी। तो ये एक जो पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान, और वो बज़ाहिर कराची के मसले पर एक पेज में नहीं लगते। तो मेरा ख्याल है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कराची की हमेशा से रही है कि कराची के मामले में जो चाहे वफाक हो, सिंध हो, शहरी हुकूमत हो, ये हमें एक पेज पर नजर नहीं आते, और ये अफसोसनाक है। देखिए, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, लेकिन रेंजर्स है तो वफाकी हुकूमत भी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि रेंजर्स वफाक की हुकूमत। जी हसन निसार साहब, बहुत से वाकयात इस तरह के पहले भी हो चुके हैं, उसके ऊपर क्या तफ्तीश हुई, क्या तहकीक हुई, वो सामने नहीं आ सका। अब अली रज़ा आब्दी साहब की अगर बात करें तो एक ओपिनियन रखते थे, बहुत वोकल थे, लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़ने की बात करते थे, एक तालीम याफ्ता शख्स भी थे। आपको क्या लगता है, इस बारे में तहकीक होगी और पता चल सकेगा कि कौन है इस सफाकाना कत्ल के पीछे? देखिए सर, आपने बात की है जिम्मेदारान की, तो जिन जिन की जिम्मेदारी बनती है वो सब लोग जिम्मेदार हैं, और हम में से हर कोई जानता है कि कौन कौन जिम्मेदार हैं। अब इसमें प्रॉब्लम और है, मुल्क है गैर मामूली एक सूरत हाल से दो चार। गैर मामूली इक़दामात जब तक जारी रहेंगे मामला पटरी पर रहेगा, वरना उतर जाएगा। जब तक रेंजर्स बहुत एक्टिव थे सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अभी मैंने बात की है कि करप्शन से लेके ये इंक्रोचमेंट तजावुज़ात तक फॉलो अप पे अगर आप ये मुल्क या इसके करते धरते फोकस नहीं करते तो सब कुछ बेकार होगा, और कराची के सुकून की तरह ही रिवर्स होता चला जाएगा, और बल्कि बहुत बुरी तरह बाउंस बैक करेगा।
سو جو کوئی بھی متعلقہ لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ فالو اپ کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. جس کام سے آپ ذرا بھی پیچھے ہٹیں گے وہ پوری قوت کے ساتھ باؤنس بیک کرے گا. وہ لا اینڈ آرڈر ہو، وہ بھلے آپ کا یہ تجاوزات کا سلسلہ ہو، جو یا آپ کی اینٹی کرپشن آپ مہم چلا رہے ہو، چاہے وہ ہو. فالو اپ کی مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس ملک میں نہیں ہوگا. ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. ہم بڑے جوش جذبے سے کام شروع کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جھاکی طرح بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح کا کام ہے. مجھے تجاوزات وغیرہ کا بھی ڈھونگ جو ہے، مجھے لگتا ہے سال ڈیڑھ سال بعد سارا کچھ یہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا. نتیجہ کوئی سلیم صافی صاحب، چونکہ مزاج میں نہیں ہے جی تسلسل کے ساتھ کام کرنا. جی سلیم صافی صاحب، اب سیکیورٹی تھریٹس کا بھی یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سیاسی شخصیات کو خاص طور پہ سندھ میں بھی حالیہ تھیں سیکیورٹی تھریٹس. تو اس سلسلے میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ کیا اسٹیٹ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ جب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر کوئی اقدامات بھی کیے جائیں ساتھ ہی ساتھ؟ ایک تو ظاہری بات ہے، ہم بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں علی رضا عابدی صاحب کے فیملی سے اور لواحقین سے. وہ ایک شائستہ اور نستعلیق انسان تھے اور میرے خیال میں اس ملک کا ایسٹ تھے. جو آپ کا سوال ہے، ظاہری باتیں دیکھیں کہ ذمہ دار جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، جو صوبے کو چلا رہے ہیں اور جو کراچی شہر کو چلا رہے ہیں، تو ذمہ دار بھی وہی ہیں اور حل بھی انہوں نے نکالنا ہوگا. ٹھیک. بابر ستار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی تکلیف دہ یہ خبر ہے. مجھے تھوڑا سا موقع ملا علی رضا عابدی کے ساتھ کام کرنے کا ایز اے لائر. ایک دو کیسز ایسے تھے جن کے اندر ان کا بھی انٹرسٹ تھا. بہت شائستہ اور اچھے، گریسفل، ڈیسنٹ آدمی، ہیلپ فل. ایز اے لیجسلیچر بھی ان کے ساتھ کام کیا، تھوڑا سا ہیلپ فل. جس طرح کا پبلک سرونٹ آپ سوچتے ہیں کسی کو ہونا چاہیے، اس طرح کے وہ تھے. جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے تو دیکھیے، اگر تو انویسٹیگیشن ہو گئی اور سامنے آیا کہ کس نے یہ اساسینیشن آرڈر کی، یہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوئی، کس کے آرڈرز پہ ہوئی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اگر تو ذمہ داران کا تعین کیا گیا تو پھر وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے بھی آرڈر کیا. اور اگر نہ کیا گیا، جس طرح یہاں پہ ریت ہے کہ نہیں ہوتا، تو پھر ریاست ذمہ دار ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ لائف کو سیکیور کریں. اور اگر آپ وہ نہیں کر پاتے اور اس کے بعد آپ جواب بھی نہیں دے پاتے کہ کس نے یہ کسی کے ساتھ یہ، اور ظاہر ہے یہ تو ٹیرر کریٹ کر رہی ہے نا چیز. اور اگر اس میں اتنی زیادہ انٹرنل سیکیورٹی ایجنسیز یہاں پہ منظم بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں کراچی کے اندر، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی موجود ہیں، یہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج سامنے آ رہی ہے، یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر ہمیں نہیں پتا چل پایا تو پھر بالکل کلیئرلی ریاست ذمہ دار. ریاست کی ذمہ داری ہے. ارشاد بھٹی صاحب، اب اگر یہ سلسلہ چل نکلا ہے انفارچونیٹلی دوبارہ سے سندھ میں، کراچی میں، تو وفاق کو کیا کرنا ہوگا؟ عمران خان صاحب کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات وہی بلا شبہ قابل مذمت ہے. بہت دکھ ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے. عابدی صاحب پڑھے لکھے اور دلیل سے بات کرنے والے انسان تھے. میری دلی ہمدردی ان کے خاندان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹارگٹ کلرز، جو آپ نے ابھی ایک ضمنی سوال کیا، بالکل حکومت وقت کو جاگنا چاہیے. حکومت وقت کو، سندھ حکومت کو اور وفاق کو مل کر اور رینجرز کو اور ساروں کو مل کر حکمت عملی بنانی چاہیے. دوسری بات ہے کہ جو یہ ہے نا کہ ٹارگٹ کلرز ایک بار پھر سر اٹھانے لگے یا امن و امان کی صورتحال بہت خراب، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. اس لیے کہ آپ 87 سے 95 تک دیکھیں تو 21,000 لوگ قتل ہوئے ہیں. 95 سے آنورڈ دیکھیں تو 32,000 لوگ قتل ہوئے ہیں. 40,000 عیدی سینٹرز نے وہ دفنائے ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی یا جو پہچانے نہیں گئے. 2013 میں جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو اس سے ایک سال پہلے 1761 پولیٹیکل موٹیویٹڈ قتل ہوئے. اس سال 7 ہوئے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کراچی کروڑوں آبادی کا ملک ہے، اتنا بڑا شہر ہے کہ اس سے 40-50 ملک اس سے چھوٹے ہیں کراچی شہر سے. تو یہاں جو مسائل تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو مسئلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جتنی قتل و غارت ہوئی تھی، جتنے مافیاز تھے، جتنے اسلحہ تھا، جتنا نو گو ایریاز تھے، تو اس کو دیکھا جائے تو کراچی آج بہت بہتر ہے. ابھی سفر بہت لمبا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور ابھی لیکن اس میں مت بھول جائیے رینجرز کی، پولیس کی، اداروں کی، جو سیولینز کی قربانیاں جنہوں نے دی ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اور یہ سفر ابھی طے کرنا پڑے گا، ابھی اور آگے جانا پڑے گا. اور میری دعا ہے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کون ہے اس کا ذمہ دار، ابھی تھوڑی سی تحقیقات ہو لینے دیں. یہ پتہ چلے گا کہ انٹرنل ہے، ایکسٹرنل ہے، باہر کا ہے، اندر کا ہے، تو اس وقت پتہ چلے گا. ابھی اس وقت تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یقیناً امن و امان کی صورتحال میں بہتری بہت آئی، لیکن بیچ کے ایک پرسکون اس وقت کے بعد یہ اس طرح کے واقعات 1-1.5 مہینے میں جب دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں تو ارشاد صاحب اسی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب، قوم کو یہ امید دی جا سکتی ہے ابھی کہ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، پکڑے جائیں گے علی رضا عابدی کے جو قتل کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے جی، مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے، اس لحاظ سے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر پکڑا گیا تو پورا نیٹ ورک ہی پکڑا جائے گا. جو فوٹیج میں نے دیکھی ہے جو آئی ہے اس کے اندر وہ اتنی پریسیژن اور اتنی، جس کو کہنا چاہیے کہ میں بندہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہم سب لوگ کہ وہ ود ان 10 سیکنڈز جو ایک ہیومن رسپانس ٹائم ہوتا ہے، جو لوگ الرٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اس سے بھی کم، جو بالکل ہائی الرٹ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی رسپانس ٹائم اتنا کم ہوتا ہے. جتنے میں انہوں نے آپریشن کیا وہ آئے، کھڑا ہوا، اور ہی واز آلموسٹ اباؤٹ 8-7 جی فیٹ. نیاز صاحب یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایکسپیرینس ٹارگٹ کلر سے ایک اور واقعے میں بھی حالیہ ملوث تھے. جیسے اس نے گن کو ہینڈل کیا ہے، جو ہے اس کو بہت سارے لوگ ہم سمجھتے ہیں گن کو ہینڈل کرنا تو اس سے بڑے، اور اس نے اپنی جگہ سے قریب نہیں کیا. کوئی ہوتا ہے نا، کوئی اناڑی ہوتا ہے تو قریب جاتا ہے شیشے کے قریب گن، جو اس کے بعد 2 اسٹیپ اور لیتا نہیں، وہ 22 اترا ہے، سامنے اسے وہیں پہ کھڑا رہا ہے، انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو پتہ ہے ٹریپ میں جیسے ہی ان کو اندازہ تھا کہ وہ کھڑا ہوگا. اینی وے دیکھیں جی، عابد جو علی رضا عابدی صاحب ہیں، پچھلے چند ہفتوں سے اور اس سے ان کا رول بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا. پیپلز پارٹی سے بھی ان کے رابطے بڑے مضبوط ہو رہے تھے، محکم ہو رہے تھے، اور یہ رابطے ایم کیو ایم کے اندر بھی یہی آواز آئی کہ وہ متحد کرنا چاہتے تھے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ ان رابطوں کو بڑھا رہے تھے. پھر وہ ایک خاص قسم کا سٹینڈ لے چکے تھے. اب چونکہ ان حالات میں اب حکومت پاکستان کے پاس تو ایک بڑا اچھا ریٹرک ہے کہ چونکہ پچھلی حکومتوں نے کرپشن کیا ہے تو اس لیے یہ سارے کچھ ہو رہا ہے، انویسٹر نہیں آ رہے جی، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جی، فلاں ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اب اس انٹرم سے ان کو باہر آنا پڑے گا. رینجرز جو ہے ایک اسپیشل اختیارات کے ساتھ وہ کراچی میں موجود ہیں اور ان کے پاس پولیس اختیارات بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس ذمہ داری میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو سارے میرے بھائی کہہ رہے ہیں، ان کی آتی ہے. اور اس سلسلے میں چونکہ قانون نافذ کا پورا نظام، یہ سارا ایک نظام پورا موجود ہے وہاں پہ کراچی کے اندر، اور اس کے تحت جو ہے اگر اس تک پہنچ جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیونکہ مجھے اس سے بہت خطرناک نظر آتا ہے جس طریقے سے مرڈر ہوا ہے، اللہ کرے یہ معاملہ یہیں رک جائے، یہ آگے جانے نہ پائے، یہ لوگ پکڑے جائیں. ٹھیک نیاز صاحب، اس پر آپ کا موقف سامنے آ گیا. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد اس کی تحقیقات ہوں اور ذمہ داران کے حوالے سے بتایا جائے. گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسی حکومت ہم پر مسلط ہے جو وینٹیلیٹر پر چل رہی ہے. اس موقع پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم بہت جلد ان ہاؤس تبدیلی کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جدوجہد کریں گے اور عوام کو جلد پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سے خوشخبری ملے گی. مسلم لیگ نون کے رہنما کے اس بیان پر ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے: نون لیگ کا دیگر جماعتوں کے ساتھ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جدوجہد کا اعلان، عوام کو جلد پارلیمنٹ کے اندر اور باہر خوشخبری ملے گی. لیگی رہنما، کیا اپوزیشن کے پاس حکومت کو ہٹانے کے لیے نمبرز ہیں یا یہ صرف سیاسی بیان ہے؟ 2 آپشنز ہیں، سیاسی بیان یا پھر نمبرز ہیں. سلیم صافی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی ان کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں اور یہ کام ان کے لیے اس وقت آسان بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو ہماری سیاست کی روایت رہی ہے تو جو لیڈرشپ تکلیف میں ہوتی ہے اس سے لوگ بھاگتے ہیں
کیونکہ خود اس لیڈرشپ کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے کہ جو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. تو ابھی تو نون لیگ کی لیڈرشپ بھی تکلیف میں ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی مزید اس کی تکلیف بڑھنے والی ہے, تو لوگ ان کے قریب آئے کیوں؟ شہباز شریف صاحب اور ان کے گروپ کو یہ خوش فہمی ہے, اس کی بنیاد پہ ان کی رائے بندی, اور ایک ان کو ایک حوصلہ اور اس چیز سے مل گیا ہے. بٹی صاحب اس میں سیاسی بیان کا بھی, اور تھوڑا سا ان کو ایک حوصلہ اس سے ملا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو پروڈکشن آرڈر تھا ان کا, یہ عمران خان صاحب اور ان کے حق میں نہیں تھے, اور اسپیکر کبھی بھی ان کو اپنی مرضی سے اسمبلی میں پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے. پھر اسی طرح جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کا تھا وہ بھی عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے, اس لیے کچھ وزراء اس پہ بڑے برہم بھی ہے, تو وہ بھی, تو اس وجہ سے اپوزیشن والوں کو کچھ امید پیدا ہوئی ہے, اور اسی لیے سے حکومت کے کچھ لوگ پریشان ہیں کہ کہیں بات دوسری طرف نہ بن جائے. ارشاد بھٹی صاحب, اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے ابھی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خوشخبری دیں گے قوم کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اپوزیشن کا حق ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائے اگر ان کے پاس نمبر گیم ہے, لیکن ان سینئرز رہنماؤں, آپ نے ایک رہنماؤں کا لفظ نکالا, رہنما تو وہ ہوتے ہیں جو منزل پر پہنچاتے ہیں. بہرحال ان سینئر رہنماؤں کو کس نے کہہ دیا کہ یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے, قوم کے لیے؟ ہم تو ان کی جو دی ہوئی خوشخبریاں ہیں وہی بھگت رہے ہیں. ایون فیلڈ, فلیگ شپ, العزیزیہ, میٹرو, اورنج, آشیانہ, 56 کمپنیاں, دوسری سندھ سے آئی داستانیں, یہ بھگت لینے دیں. یہ جدوجہد تبدیلی نہیں ہے جی, یہ جدوجہد کرپشن بچاؤ ہے, یہ جدوجہد اپنے قائدین بچاؤ ہے, یہ جدوجہد پریشر بڑھاؤ ہے. یہ اب ان کو وہ بقا کا مسئلہ ہے. یہ جو, اور سلام ہے ان لوگوں کو جو ابھی بھی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے دفاع کر رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. اس ملک کا نہ سوچئے گا, قوم کا نہ سوچئے گا, لگے رہیے, فل سپیڈ پہ لگے رہیے, اور کبھی ایک لمحہ نہیں چھوڑنا. جتنی محنت آپ ادھر کر رہے ہیں, اگر اس سے آدھی محنت اقتدار میں کرتے تو ملک کے مسائل حل ہو جاتے. سیاسی بیان ہے جی. حسن صاحب, آپ کیا آپشن لیں گے؟ دیکھیں صاحب, میرا تو بالکل ایک ذاتی خیال ہے جو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے, کہ مسئلہ نہ آپ کے نمبرز کا ہے, نہ یہ کوئی سیاسی غیر سیاسی والا پرابلم ہے. ایک مخصوص ایجنڈے کی تکمیل تک کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا. That is my considered opinion. اور اس ایجنڈے کی تکمیل جو ہے اس کے علاوہ اس ملک کے پاس اب آپشن بھی کوئی نہیں ہے, کوئی رستہ باقی نہیں بچا. سو میرا یہ نمبر کس ایجنڈا کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ سیاسی یہ ایشو ہی نہیں رہ گیا. اس کو چھوڑیں آپ, ایجنڈا کون سا ہے؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ایجنڈا, آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب میں نے دے دیا. ٹھیک ہے, اس پہ ہم سوال رکھیں گے پھر کسی دن. نیازی صاحب, اپوزیشن کس خوشخبری کا ذکر کر رہی ہے؟ دیکھیں ابسا اپوزیشن تو جو کچھ کر رہی ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ جن حالات سے گزر ہوئے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں غیر معمولی حالات ہیں, اور یہ ایک بالکل جو ہجان پیدا ہوا ہے, پوری ارتعاش ہے, پورا سیاسی عدم استحکام ہے. حسن صاحب کی بات کے اندر سے جو میں مغز نکال کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ وہ کسی اس لیے نہیں کیا گیا کہ آگے وہ تبدیل کر دیں. نہ ان کے اندر نمبر گیمز ہیں, نہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے, اور نہ ان لوگوں سے لڑنے کی کیپیسٹی ہے. ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کہ مسلم نون یہ ضرور چاہتی ہوگی کہ شاید اس آواز سے ان کے اپنے بندے مزید جو ہیں وہ باہر نہ جائیں, ان کو کسی طریقے سے وہ انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ آواز سیاسی بیان میں سیاسی تو نہیں ہے, اس کے ظاہر ہے اس کے ان کا مطلب دے مین بزنس, ان کا خیال ہے کہ اپنے بندوں کو حوصلہ دیں, کیونکہ بندے سب سے زیادہ لوگ, میں صحابی صاحب کے ساتھ متفق نہیں ہوں کہ لوگ مصیبت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لوگ نہیں ہٹتے. البتہ لیڈر کے جو مصاحبین ہیں اور جو لیڈرز ہوتے ہیں قومی رہنما, یہ البتہ ان کا یہ ہے کہ یہ فوراً ہی دیکھتے ہیں کہ حالات بدلتے ہیں تو یہ ہمدردیاں تبدیل کرتے ہیں, فارورڈ بلاکس بنتے ہیں. اس کو کب کرنے کے لیے مسلم لیگ نے کوئی لائے عمل بنایا ہوگا اور وہ اس لائے عمل کے مطابق چل رہی ہیں. لیکن جس طریقے سے حسن نے کہا ہے کہ جو نظام جہاں جدھر جا رہا ہے ادھر ایک دفعہ جا کے رہے گا, کوئی مائی کا لال دنیا کی کوئی طاقت وہاں اس سے جانے سے نہیں روک سکتی. کیا انجام نکلے گا, کیا رزلٹ نکلے گا, پاکستان کا کیا حشر ہوگا, یہ ہمیں وقت بتائے گا. حفیظ صاحب نے آپشن لیا ہے. بابر ستار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
हिकमत अमली है, मेरा सियासी बयान ना लेकिन हिकमत अमली है उनकी। अच्छा, हिकमत सियासी बयान है अमली, जी। बाबर साहब मेरी सियासी तरफ से तो सियासी बयान लिख लें। ये अपोजिशन पार्टीज जो जमा हो रही हैं वो भी इसलिए जमा हो रही हैं क्योंकि उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन इनमें से किसी को छूट थोड़ी सी भी दी जाएगी तो ये जो अपोजिशन के अंदर हमें अलायंस नजर आ रही है ये भी खत्म हो जाएगी, हर एक अपना अपना डील बनाएगा वहां पे। सो मेरा नहीं ख्याल कि इनके हाथ में कोई भी पत्ते हैं। मर साहब, ऑपोजिशन इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? नहीं, ऑपोजिशन कॉन्फिडेंट नहीं है, मुस्लिम लीग Confident नून होने की confident है। अदाकारी कर रही है। ऑपोजिशन से तो अभी मिले ही नहीं है। ऑपोजिशन खुद आपस में नहीं मिली है तो वो ऑपोजिशन खुद आपस में नहीं मिली है तो वो किसी तब्दीली को कैसे लेकर आएगी? और वैसे भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने नए वेंटिलेटर्स का ऑर्डर कर दिया है, 4 महीने दिए हैं कि नए वेंटिलेटर्स आ जाएं। तो वेंटिलेटर तो अपनी जगह बकौल मुस्लिम लीग नून के अगर ये हुकूमत वेंटिलेटर पे है तो ये वेंटिलेटर जो है ये तो बंद होने वाला नहीं फिलहाल लग रहा। हाँ, ये ज़रूर है कहीं अपोजिशन वेंटिलेटर पे ना चली जाए। ये सूरत हाल बड़ी अहम है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अब तक जो सूरत हाल सामने आई है वो खुद इकट्ठा नहीं नज़र आ रहे। आप देख लें, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो एक तरफ हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बाकी मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ है। तो आप खुद ही इकट्ठा नहीं हो रहे हैं तो इन हाउस चेंज कैसे आ जाएगी? इन हाउस चेंज के दोनों माने हो सकते हैं, हुकूमत भी तब्दील हो सकती है और अपोजिशन के अंदर भी इन हाउस चेंज आ सकती है। लेकिन उस हिसाब से ऑपोजिशन खुद ही आपको इतनी साथ में मिली जुली नजर नहीं आ रही। इस अहम मामले के ऊपर हमारे तजियाकारों की राय आपने नहीं, ये जानी। सियासी बयान है। अभी देखिए, रिपोर्ट सियासी कार्ड- बयान है। ऑप्शन अगर ऑप्शन की महज बात एक है, सियासी बयान है जी। नहीं वो मैंने वही कहा कि ये ठीक। सियासी बयान है और जाहिर है पॉलिटिक्स खेली जाती है सियासी बयानात पर दूसरे को नर्वस करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट मेरा अपनी ख्याल है अपनी अभी सियासत मजबूत की नजर बात आ है, रही है। सियासत ही करी ऑपोजिशन इस मामले पर। माया साहब ठीक है, आप लोगों की राय सामने आ गई। एक और अहम मामला है जिसका जिक्र करेंगे रिपोर्ट कार्ड में। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सतह पर मनशियात फरोशी के धंधे का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक कस्टम्स हुकाम ने GPO से 34 लाख का आइस नशा बरामद किया है जो कि हॉलैंड से इस्लामाबाद मंगवाया गया था। हुकाम ने आइस नशा मंगवाए गए जहां पर मंगवाया गया था वो उस एड्रेस पर छापा मारा तो आइस नशे की तरसील के लिए दिया गया ये एड्रेस जाली निकला। इसी मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे हसन निसार साहब और सलीम साफी साहब से। सवाल कुछ इस तरह से है, वफाकी दारुल हुकूमत में बैनुल अक़वामी सतह पर मनशियात फरोशी के धंधे का इंकशाफ। मनशियात फरोशी में इजाफे की वजह क्या है? 2 ऑप्शंस हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बारे में मुतहरिक नहीं या फिर तलब में इजाफा। हसन निसार साहब आपकी तरफ आएंगे। कुछ दिन पहले वजीर दाखिला शहरयार आफरीदी साहब ने एक होशरुबा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए थे कि 75% इस्लामाबाद की बच्चियां लड़कियां इस आइस नशे में मुब्तला हैं और 45% लड़के। तो अब आप क्या समझते हैं इनको देखते हुए और अब ये खबर सामने आ रही है? इब्सा, अनफॉर्चुनेटली आपके दोनों जो मफरूज़े हैं ना, ये तलब में इजाफा और उनकी गैर जिम्मेदारी या सुस्ती, ये दोनों मफरूज़े आपके दुरुस्त हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि सवाए करप्शन के, शैतानी कामों के और इब्लीसियत के अलावा यहाँ सब कुछ स्लो मोशन में चलता है। अब देखो, आबादी में इजाफा, तबाही मच गई है, दहशतगर्दी, पानी का मसला, करप्शन हो, तजावुज़ात हो, हमें रिएक्ट करने में अशरे दरकार होते हैं। कोई 10, 20, 30 साल नहीं, सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं मुर्दों की तरह। जब तक पानी सर से गुजर नहीं जाता हम लोग रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि यही हमारा नेशनल कैरेक्टर है। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह करे इसमें कोई तब्दीली आए, अदरवाइज ये यूं ही चलता रहेगा। बात आपकी दुरुस्त है, बहुत अफसोसनाक है। साफी साहब, ड्रग्स का बढ़ता हुआ मसला दुनिया भर में अब सर उठा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई इकदामात नहीं किए गए? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो बारहा सामने आती हैं, लेकिन इकदाम क्या किया जाएगा इस बारे में, इसको कंट्रोल करने के लिए वजाहत सामने नहीं आई अभी तक। देखिए, इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक तो ये कि तलब भी बढ़ गई है पाकिस्तान में, जिस तरह हसन साहब ने कहा, आबादी बेतहाशा बढ़ गई है, रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है, नौजवान तरह तरह के डिप्रेशन के शिकार हैं। आप देखें इस वक्त जो पिछले सालों में हमने देखा कि कबायली इलाक़ों में ये तो छोड़ें, जो ख़ाबावर और नशावर गोलियां हैं
وہ کریانے کی دکانوں پہ دستیاب ہونے لگی تھی. اب ظاہری بات ہے کہ وہاں کے لوگ جتنی ڈپریشن کی اور اذیتوں سے گزر رہے ہیں تو یہ ایک تو طلب بھی بڑھ گئی ہے, دوسرا ہمارے اداروں کی اپنی ناکامی ہے. اب دیکھیں کہ جب غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہو کہ جو وزیر داخلہ ہے ان کو صحیح اعداد و شمار معلوم نہ ہوں اور وہ صرف اس کو اپنی خبر لگوانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہ اسلام آباد کے بارے میں انہوں نے جو فضول بات کی تھی 75% کا, تمام جو متعلقہ ادارے ہیں اسی طرح جو اس کے ماہرین ہیں اسلام آباد میں ان سب نے اس کی خبر کو جھٹلایا, اور ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اس پہ معافی مانگے آج تک قوم سے کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے انہوں نے اتنی لغو اعداد و شمار دے دی تھی. تو جب وہاں پہ ذمہ دار لوگوں کے پاس صحیح اعداد و شمار نہ ہوں تو وہ حل کیا نکال لیں گے. تو طلب میں بھی اضافہ ہے اور پھر ہمارے تعلیمی نظام کا بھی نقص ہے. دیکھیں ہم بڑی تو تنقید کرتے ہیں مدارس پہ, لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے یہ ہائی فائی کلاس کے تعلیمی اداروں میں یہ شیشہ اور یہ چیزیں جس طرح آئس وغیرہ جس طرح بکتی ہے, ہمارے مدارس میں اس طرح کی شکایت عام نہیں ہے. تو ملٹیپل ریزنز ہیں, لیکن اور آپ کے جو سوال کے میں دونوں کے بارے میں ہاں کروں کہ طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے اور حکومت کی اور اداروں کی نااہلی بھی ہے اور اس کے ہاں کرپشن بھی ہے. جی صافی صاحب ٹھیک. اور شہریار آفریدی صاحب نے جو فیکٹس بتائے تھے, جو نمبرز بتائے تھے, ان کو کہا گیا تھا کہ ہائیلی ایگزیجریٹڈ ہیں, لیکن حسن صاحب اس سے پہلے چودھری نثار صاحب بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ڈرگز کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے ڈرگز سے وہ پھر دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. تو اگر یہ نون فیکٹ ہے تو کوئی طریقہ کار تو ہو سکتا ہے اسکولز سے بات کی جائے اس حوالے سے, خاص طور پر ریہیبلیٹیشن کے لیے اگر اس طرح کے نوجوان یا ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہنگامی بنیادوں پر اس پر کچھ کیا جائے. دیکھیں افسا, اس طرح کے مسئلے جو ہیں وہ ٹاک شوز میں ان کے سلیوشنز دینا یا بات کرنا, یہ تو میرا خیال ہے کوئی مناسب بات نہیں ہے. بہت سیریس پرابلم ہے, اس پہ ایلڈرز بیٹھیں سر جوڑ کے برین سٹارم کریں. ایک سوال میں صافی صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں اپنی کلیئرٹی کے لیے کہ مدرسے کے بچے تو بیچارے اپنی روٹی کپڑا مکان کے لیے مدرسے والوں کے محتاج ہوتے ہیں. وہ این جی اوز ٹائپ ہی چیز ہے نا, وہ بیچارے کہاں سے آئس خریدیں گے, میں آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ جو ایفلوئنٹ گھروں کے, اللہ سب کے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھے, ان کے پاس ایکسٹرا کو تھوڑا پیسہ ہوتا ہے, کو پاکٹ منی ان کو بہتر ملتی ہے کہ وہ یہ لگژری افورڈ کر سکتے ہیں. مدرسے کے بچے نے پلے دھیلا نہیں ہوتا, اور ان کا ماحول ظاہر ہے بہت زیادہ سختگیر ماحول میں وہ پلتے پڑتے ہیں. باقی مجھے نہیں پتا حقائق ہے. لیکن آپ دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا فوری طور پر. 34 لاکھ کا آئس نشہ برآمد ہونا جی پی او سے, اور پھر بلوچستان سے 8 کروڑ مالیت کی کرسٹل آئس برآمد ہونا ایک یقیناً الارمنگ بات ہے, اور اس پر ہنگامی بنیادوں پر کچھ کرنا ہوگا. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.